کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہسپتال جہاں لوگ شفا لینے جاتے ہیں وہیں سے بعض اوقات نئی بیماریاں کیوں لے آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ غریب ممالک میں علاج کے باوجود اموات کی شرح کم نہیں ہو پاتی؟ اور کیا صرف دوائی کافی ہے یا صفائی بھی زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہسپتالوں کی صفائی کی اہمیت پر، خاص طور پر پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ترقی پذیر ممالک کے تناظر میں، اور جانیں گے کہ صفائی کی کمی مریضوں، ڈاکٹروں اور پورے معاشرے کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ ہسپتال شفا کا مرکز یا جراثیم کا گڑھ؟ ہسپتال وہ جگہ ہے جہاں کمزور ترین مدافعتی نظام والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں زخم، آپریشن، خون، جسمانی رطوبتیں، سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اگر ایسے ماحول میں صفائی کے سخت اصول نہ ہوں تو بیکٹیریا تیزی سے پھیلتے ہیں، وائرس آسانی سے منتقل ہوتے ہیں، فنگس انفیکشن بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا بھر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہاسپٹل ایکیورڈ انفیکشن، HAIS، یعنی وہ بیماریاں جو مریضوں کو ہسپتال سے لگتی ہیں۔ غریب ممالک میں صفائی کے مسائل کیوں زیادہ ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک میں ہسپتالوں کی صفائی پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، مگر غریب ممالک میں صورتحال مختلف ہے۔ اہم وجوہات: فنڈز کی کمی، سرکاری ہسپتالوں کا بجٹ محدود ہوتا ہے، دوائی، مشینری اور تنخواہوں کے بعد صفائی پر کم خرچ بچتا ہے، مریضوں کا زیادہ رش، ایک بیڈ پر دو مریض، وارڈ میں گنجائش سے زیادہ لوگ، جراثیم کے پھیلاؤ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تربیت یافتہ صفائی عملے کی کمی، صفائی صرف جھاڑو نہیں، یہ ایک سائنسی عمل ہے جس میں ڈس انفیکشن، سینیٹائزیشن اور بائیو میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ شامل ہے۔ فضلہ ٹھکانے لگانے کا ناقص نظام، استعمال شدہ سرنج، خون آلود پٹیاں، آپریشن کا فضلہ اگر صحیح طریقے سے تلف نہ ہو تو وبائیں پھیل سکتی ہیں۔ مریضوں پر صفائی کی کمی کے اثرات: زخموں کا انفیکشن، آپریشن کامیاب ہوتا ہے مگر زخم میں جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، نتیجہ دوبارہ سرجری یا موت۔ خون کے انفیکشن، آلودہ آلات سے ہیپاٹائٹس، HIV اور دیگر بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں، نمونیا اور سانس کی بیماریاں، گندے وینٹیلیٹر یا آلودہ وارڈ ہوا کے ذریعے انفیکشن پھیلاتے ہیں، نوزائیدہ بچوں کو خطرہ، NICU میں صفائی نہ ہو تو نومولود بچے چند دن میں انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں، ڈاکٹروں اور عملے پر اثرات،
یہ مسئلہ صرف مریضوں تک محدود نہیں، ڈاکٹر خود انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، نرسیں مسلسل جراثیم کے ایکسپوئر میں رہتی ہیں، صفائی عملہ حفاظتی سامان کے بغیر کام کرتا ہے، نتیجہ ہیلتھ ورکرز کی کمی مزید بڑھ جاتی ہے، معاشی نقصان، صفائی نہ ہونے کا مطلب صرف بیماری نہیں بلکہ مالی تباہی بھی ہے، مریض کا قیام لمبا ہو جاتا ہے، اضافی دوائیاں لگتی ہیں، دوبارہ آپریشن ہوتا ہے، غریب خاندان قرض میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی ایک گندا ہسپتال پورے معاشرے کو معاشی طور پر کمزور کرتا ہے۔ مثالیں حقیقی صورتحال کی عکاسی، ترقی پذیر ممالک میں عام مشاہدات، فرش پر خون کے دھبے، استعمال شدہ سرنج کھلے میں، بیت الخلاء ناقابل استعمال، کچرے کے ڈھیر، بدبودار وارڈز، یہ صرف بد انتظامی نہیں، یہ صحت کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی اداروں کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ تحقیقی رپورٹس کے مطابق غریب ممالک میں ہر 10 میں سے ایک مریض ہسپتال سے انفیکشن لیتا ہے، آئی سی یو میں یہ شرح اور زیادہ ہو جاتی ہے، صفائی بہتر ہو تو اموات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے، یعنی صفائی صرف خوبصورتی نہیں، جان بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو حل کیا ہے؟ سخت صفائی پروٹوکول، روزانہ جراثیم کش سپرے، آلات کی اسٹیرلائزیشن، بائیو میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ، سرنج، بلیڈ، خون آلود مواد الگ تلف ہو، عملے کی تربیت، صفائی سائنسی بنیادوں پر ہو، وزٹر کنٹرول، زیادہ رش جراثیم بڑھاتا ہے، ہاتھ دھونے کی مہم، ہینڈ ہائیجین سب سے مؤثر دفاع ہے، عوام کی ذمہ داری، صرف حکومت نہیں، عوام بھی ذمہ دار ہیں، ہسپتال میں کچرا نہ پھینکیں، غیر ضروری رش نہ کریں، مریض کے پاس جوتے سمیت نہ جائیں، بچوں کو وارڈ میں نہ لائیں، چھوٹی احتیاط بڑا تحفظ، اسلامی اور اخلاقی پہلو، صفائی کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، اگر عبادت گاہ کی صفائی ضروری ہے تو شفا گاہ کی صفائی کیوں ضروری نہیں اور کتنی ضروری ہوگی؟ مریض کی تیمارداری صرف عبادت نہیں بلکہ اسے محفوظ ماحول دینا بھی ہے۔ یاد رکھیں، ہسپتال کی دیواریں علاج نہیں کرتی، ماحول علاج کرتا ہے، صاف ہسپتال، جلد صحت یابی، کم انفیکشن، کم اخراجات، زیادہ اعتماد، گندا ہسپتال، نئی بیماریاں، اموات میں اضافہ، نظام صحت پر عدم اعتماد۔ اگر ہم واقعی صحت مند معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں دوائی کے ساتھ صفائی کو بھی ترجیح دینا ہوگی۔ آؤ مل کر عہد کریں، ہسپتال کو جراثیم کا مرکز نہیں، شفا کا حقیقی گھر بنائیں گے۔